بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں ہم مسلمانوں کو احکامات بتائے۔ کچھ وہ احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے مسلمان رہنے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں، ایسے کام ہیں جن سے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل طور پہ منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک جرم اور ایک گناہ ہے زنا کا۔ زنا ایک ایسا شدید جرم ہے، ایسا خطرناک جرم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ قرآن کریم نے زنا کی قباحت اور برائی بیان کی۔ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور یہ سزا اس وقت ہے جب زنا کرنے والا مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں۔ یہ سزا اس طریقے سے دی جائے گی کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو مجمع عام میں لایا جائے گا، برسر عام لا کے، چوراہے پہ لا کے 100 کوڑے انہیں لگائے جائیں گے۔ یہ سزا ہے ان مرد اور عورتوں کی جو زنا کرتے ہیں شادی سے پہلے، اور اگر شادی کے بعد زنا کار ہیں تو اس وقت شریعت نے ان کے لیے سزا مقرر کی ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، کہ مجمع عام لگائے۔ رجم کی ترتیب یہ ہے کہ مجمع عام بلایا جائے گا، عام پبلک بلائی جائے گی، اور مجمع عام میں میدان میں لے جا کر مرد کو دوڑا دوڑا کر پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ یہ سزا ہے۔ عورت ہے، اس کو گڑھا گود کر دابا جائے گا، اور پھر پتھر مار مار کے اسے ہلاک کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ یہ سزا ہے ان عورتوں کی، ان مردوں کی جو شادی کے بعد زنا کرتے ہیں۔ اتنا بھیانک اور اتنا گمبھیر جرم ہے، یہ اتنا خطرناک جرم ہے اللہ کی نظروں میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نظروں میں۔ اور بھی بہت سارے گناہ کبیرہ بڑے خطرناک ہے، لیکن زنا اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بے انتہا خطرناک جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں، بہت ساری احادیث شریفہ میں اس گناہ کبیرہ کی، اس جرم عظیم کی بے انتہا سزائیں ذکر فرمائی ہیں۔ میں مختصر ذکر کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، سفر معراج، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے اندر جو عذاب ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف عذاب وہ دکھائے گئے، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جاری ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر دیکھا کہ ایک تنور ہے، ایک تندور بنا ہوا ہے، اور اس تندور کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں پڑے ہیں کہ جب آگ بہت تیز ہوتی ہے، شعلہ بھڑکتا ہے تو اوپر کی طرف آتے ہیں اور چیخ و پکار مچاتے ہیں، پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر شعلہ ان کو اٹھاتا ہے۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کار ہیں، وہ مرد اور عورت ہیں جو زنا کرتے تھے، وہ ایک ساتھ ننگے کر کے آگ کے حوالے کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، زنا کاریاں بڑھ جاتی ہیں، کھلم کھلا جس قوم کے اندر زنا عام ہونے لگ جاتا ہے، اس قوم کے اندر جوان امواتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جوان لوگوں کی موتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ کتنی آئے دن خبریں، 4 جوان مر گئے، 5 جوان مر گئے، ایکسیڈنٹ سے مر گئے۔ یعنی جوان کی موتیں جو ہے، لوگ اب جو ہے بوڑھے بہت کم دکھائی دیتے ہیں، بزرگ بہت کم دکھائی دے رہے ہیں، جوان موتوں کا ایک عام سا ماحول بن چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں ان باتوں کو کہ جو زنا کے جو عذاب ہیں دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے۔ یہاں میں ایک چیز ذکر کروں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ زنا ایک قرض ہے،
اور قرض اسے کہا جاتا ہے جب کسی سے لیا جاتا ہے تو وہ دیا بھی جاتا ہے، لیا جائے گا تو دینا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زنا ایسا قرض ہے کہ اگر آپ نے زنا کسی کے ساتھ کیا ہے تو وہ قرض آپ کو ادا کرنا پڑے گا، یا تو آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ قرض جو زنا کا آپ نے لیا ہے یہ آپ کو چکانا پڑے گا۔ بڑا بھیانک معاملہ ہے، کوئی تصور کر کے دیکھے، کلپنا کر کے دیکھے، خیالات کی دنیا میں جا کے دیکھے کہ ماحول اگر ایسا ہو کہ اگر ایک زناکار یہ سوچ لے کہ میں اگر کسی کی بیوی یا بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، کل کو میری بیٹی یا بیوی سے یا میری بہن سے یہ قرض اتارا جائے گا، لیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں اس سنگین جرم کی طرف وہ کبھی اقدام کر نہیں سکتا۔ بہرحال یہ جرم، یہ سزائیں ہیں، یہ بھیانک خطرناک اس جرم کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ وبا عام سی ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ جو میں نے اس جرم کی جو سزائیں ذکر کی، میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا، اور اس مسئلے کے لیے میں نے تمہید باندھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جرم تو اپنی جگہ ہے، جرم کی قباحت اپنی جگہ ہے، جرم کبیر ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سالی سے، یعنی اپنی بیوی کی بہن سے اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن سے اگر کوئی شخص منہ کالا کرتا ہے تو کیا اس شخص کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ایک سوال عام ہوتا ہے، اور یہ لوگوں میں ایک بات چل پڑی ہے، بار بار اس کے سوالات بھی ہوتے ہیں، لوگ کچھ تو شرماتے نہیں پوچھتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سگی سالی سے، اپنی بیوی کی بہن سے زنا کر لیتا ہے، اسے منہ کالا کر لیتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، فتاوی شامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، شامی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 109 پر یہ عبارت موجود ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کی بہن سے زنا کرتا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس مسئلے کا سامنے آنا ضروری تھا، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے تو زنا کا جو جرم ہے، زنا کی جو سزا ہے وہ کم ہو جائے گی، نہیں، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے ہی، لیکن مسئلے کی جو حقیقت ہے، مسئلے کی جو اصلیت ہے، مسئلے کی جو اصلی نوعیت ہے، وہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہے کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ اس میں لکھا ہے عبارت میں وَوَجْهُهُ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لا اعتبار لماء الزانی، زانی کے پانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے سالی سے منہ کالا کرنے کے بعد اپنی جو بیوی ہے، اپنی جو منکوحہ ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ باقی میں اتنا کہوں گا کہ سماج میں یہ وبا عام سی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی ناراضگی، زنا بزرگوں سے سنا ہے، میواتی زبان میں کہاوت ہے، زنا اور فنا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جتنا غصہ، اللہ تعالیٰ کو جتنا غضب، اللہ تعالیٰ کا غضب جتنا جوش میں زنا کے گناہ کی وجہ سے آتا ہے، کسی اور جرم پر اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا غیظ اور غضب نہیں آتا۔ اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبائیں کریں، اور اس گناہ عظیم سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی نسلوں کو بچانے کی مکمل کوشش کریں۔